ایک چھوٹا سا بچہ اسلام زندہ باد، اسلام زندہ باد، اسلام زندہ باد، مدثر اس کا نام تھا۔ اور آج میں نے اس کی ماں کا انٹرویو دیکھا، وہ کہہ رہی تھی مجھے فخر ہے، افسوس نہیں ہے، میرے بچے نے ناموس رسالت کی خاطر، پیغمبر اعظم کی عزت کی خاطر، مصطفیٰ کے وقار کی خاطر اپنے سر میں گولی کھائی ہے۔ اور میں حکومت وقت سے بھی یہ کہنا چاہتا ہوں، اے ظالمو، اگر تمہیں مسلمانوں کو قتل کرنا ہے کرو، اگر تمہیں مسلمانوں کو ٹارگیٹ کرنا ہے کرو، ہم بھی دیکھنا چاہتے ہیں تمہارے پاس کتنی بارود ہے، تمہارے پاس کتنی AK-47 ہیں، ہم بھی دیکھنا چاہتے ہیں تمہارے پاس کتنی گولیاں ہیں۔ ہندوستان کا ایک ایک مسلمان اپنا سینہ لے کر اپنے سینے پر گولی کھانے کے لیے تیار ہے۔ ہندوستان کے مسلمان کا ایک ایک بچہ اپنا سر کٹانے کے لیے تیار ہے، مگر جس دن سے اس خبیثہ نے، دہلی کی بدبختہ نے، اس نے نپر شرما نے ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کی ہے، ہم صدمے میں ہیں، ہم اداس ہیں، ہم رنجیدہ ہیں۔ اے ظالمو، اب تم ہمارے صبر کا امتحان نہ لو۔ ہمارے باپ کو کہو گے ہم برداشت کر لیں گے، ہماری ماں کو کہو گے ہم سن لیں گے، ہماری بہنوں کو کہو گے ہم سن لیں گے، ہماری اولاد کو کہو گے ہم برداشت کر لیں گے۔ ہندوستان کا نہیں بلکہ پوری دنیا کا مسلمان چیخ چیخ کر کہہ رہا ہے، جتنا کہنا ہے ہمیں کہو، گولیاں مارنی ہے ہمیں مارو، سر کاٹنے ہیں ہمارے کاٹو، مگر اگر تم نبی کی شان میں بے ادبی کرو گے ہم خاموش نہیں رہیں گے، تم نبی کی شان میں گستاخی کرو گے ہم خاموش نہیں رہیں گے، تم نبی کی شان میں زبان دراز کرو گے ہم اپنے سر لے کر آئیں گے، اپنے سینے لے کر آئیں گے۔ آؤ، تم کتنی گولیاں برساؤ گے برساؤ، ہندوستان کا ایک ایک مسلمان نبی کی عظمت کی خاطر اپنے سر کو کٹانے کے لیے تیار ہے، مگر نبی کی شان میں بے ادبی برداشت نہیں کی۔ کیا بات ہے، زندہ باد زندہ باد، حق ہے، بے شک بے شک، بہت اچھے حضرت، سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ سمجھ میں آ رہی ہے آپ کی بات؟ اچھا، آپ سب کو بھی بڑا صدمہ ہوا ہوگا، بھئی ہمیں کہہ دے ہمیں کوئی برا نہیں لگے گا، ہمارے اہل و عیال کو کہہ دے ہمیں کوئی برا نہیں لگے گا، مگر اگر کوئی ہمارے نبی کی شان میں زبان دراز کرے گا تو برداشت نہیں ہوگی۔ اور جسے سننے کے بعد برا نہ لگے تو وہ پھر اپنے دل کے اندر جھانک کر دیکھے کہ ایمان کا کوئی شائبہ بچا ہے یا نہیں بچا۔ اس کے سینے کے اندر کسی کونے میں ایمان کا ایک بھی ذرہ باقی ہے یا نہیں ہے۔ اگر مومن ہوگا، ایمان والا ہوگا تو نبی کی شان میں بے ادبی سن کر ضرور وہ رنجیدہ ہوگا، وہ ضرور غمزدہ ہوگا، مگر یار کیا کہوں، بعض ٹائم تو حضرت طبیعت ہی نہیں چاہتی کچھ کہنے کے لیے۔ وہ اس لیے کہ پہلے اذان پر پابندی کی بات، مسجد کے سامنے ہنومان چالیسا پڑھنے کی بات، اس سے پہلے قرآن سے 26 آیتیں نکالنے کی بات، اس سے پہلے CAA NRC، طرح طرح کے پروپیگنڈے، طرح طرح کی خرافاتیں، مگر ہمیں ان لوگوں سے کوئی جو ہے وہ گلہ شکوہ نہیں ہے، انہیں جو کرنا ہے وہ کریں، کیونکہ اسلام اور مسلمان جس دن سے اس دنیا میں آیا ہے، باطل طاقتوں نے یہ کوشش کی ہے کہ اسلام اور مسلمان کو کیسے مٹھایا جائے۔ میں انہیں یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ اے ظالموں، ہم رہیں یا نہ رہیں مگر قرآن رہے گا، ہم رہیں یا نہ رہیں مگر اسلام رہے گا، ہم رہیں یا نہ رہیں میرے نبی کی جو ہے شان رہے گی، ہم رہیں یا نہ رہیں اذان رہے گی، ہم رہیں یا نہ رہیں اسلام رہے گا۔ اس لیے کہ ہم جیسے کتنے آئے چلے گئے، مگر اسلام کل بھی تھا، آج بھی ہے، اور انشاءاللہ صبح قیامت تک اسلام رہے گا۔ یہ اس قوم کو ڈرانا چاہتے ہیں جس قوم نے اتنی لاشیں اٹھائیں۔ آپ بغداد کی تاریخ پڑھیں تو تاتاریوں نے بغداد کے اندر مسلمانوں کے سر کاٹ کاٹ کر مینار بنا دیے تھے، مینار۔ تاتاری یہ سوچ رہے تھے کہ ہم مسلمانوں کے سر کاٹ دیں گے، ہم مسلمانوں کو شہید کر دیں گے، مسلمانوں کو قتل کر دیں گے تو اذان ختم ہو جائے گی، قرآن پڑھنے والا کوئی نہیں رہے گا،
نماز پڑھنے والا کوئی نہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والا کوئی نہیں۔ انہوں نے ایک دو نہیں بلکہ اتنے سر کاٹے کہ سر کاٹ کاٹ کر مینار بنا دیا۔ اللہ اکبر۔ جب یہ ظالم بغداد کے اطراف سے گزر رہے تھے تو تاتاری بادشاہ کی بیٹی جب اطراف بغداد سے گزری تو ایک جنگل سے آواز آ رہی تھی، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ آواز آ رہی تھی، تاتاری بادشاہ کی بیٹی وہیں پر ٹھہر گئی۔ اس نے اپنے سپاہیوں سے کہا، اپنے فوجیوں سے کہا، جنگل کے اندر سرچ کرو اور دیکھو اس جنگل میں کون اللہ اکبر کی صدائیں بلند کر رہا ہے۔ سپاہیوں نے جب دیکھا، سر پر امامہ ہے، چہرے پر داڑھی ہے، ایک نورانی شکل و صورت والا نوجوان ہے، عالم دین ہے، جنگل کے اندر اللہ اکبر کی صدائیں بلند کر رہا ہے۔ تاتاری فوج نے پکڑا، بادشاہ کی بیٹی کی خدمت میں پیش کر دیا گیا۔ تاتاری بادشاہ کی بیٹی نے کہا تھا، مولانا صاحب کیا آپ نے نہیں دیکھا ہم نے بغداد کے کتنے مسلمانوں کے سر کاٹ دیے، سر کاٹ کاٹ کر مینار بنا دیے، تم اب بھی ہم سے نہیں ڈرتے؟ تم اب بھی اذان پڑھ رہے ہو، تم اب بھی قرآن پڑھ رہے ہو؟ اللہ اللہ۔ اس عالم دین نے کہا تھا، اس عالم بغداد کی ہمت و جسارت کو سلام، اس نے کہا تھا، اے تاتاریوں سنو، تمہاری کیا اوقات جو میں تم سے ڈروں؟ اللہ اللہ۔ تاتاری بادشاہ کی بیٹی نے جب اس عالم ربانی کے تیور دیکھے تو حیران ہو گئی، کہا مولانا صاحب سروں کا انبار لگا دیا، کاٹ کاٹ کر سر کاٹ کاٹ کر ڈھیر لگا دیے، تمہیں ہم سے ڈر نہیں لگتا؟ تمہیں ہم سے خوف نہیں لگتا؟ تم ہم سے خوف نہیں کھاتے؟ اس عالم دین نے کہا تھا، اے ظالمہ عورت سن لے، جس کے دل میں خدا کا خوف ہوتا ہے وہ مومن دنیا کی کسی طاقت سے نہیں ڈرتا، جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ دنیا کی کسی طاقت و پاور سے نہیں ڈرتا۔ آج ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ ہم اللہ سے ڈرتے تو ہیں مگر جیسا ڈرنا چاہیے ویسا نہیں ڈرتے، اور جب ہم ویسا نہیں ڈرتے تو اب ظالم ہمیں ڈرا رہا ہے۔ اگر آپ اللہ سے نہیں ڈرو گے ظالم آپ کو ڈرائے گا، کبھی کہے گا ظالم کہ میں تیرا سر کاٹ دوں گا، کبھی کہے گا ظالم کہ میں تیری مسجد کے سامنے ہنومان چالیسا پڑھوں گا، کبھی ظالم کہے گا کہ میں تیرے مسجدوں سے لاؤڈ سپیکر اتروا دوں گا، کبھی ظالم کہے گا میں قرآن سے 26 آیتیں نکال دوں گا، کبھی ظالم نبی کی شان میں گستاخی کر کر ڈرائے گا۔ آج ظالم ہمیں ڈرا رہا ہے، آنکھ دکھا رہا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ مسلمان ڈر جائے گا، مومن ڈر جائے گا۔ میں کہنا چاہتا ہوں، اے ظالموں، مومنوں کے جذبات سے مت کھیلو، ایمان والوں کے جذبات سے مت کھیلو۔ اگر کسی شہزادے کو جلال آ گیا، اگر حسین کا کوئی شہزادہ عشق رسول میں ڈوب کر کھڑا ہو گیا تو یاد رکھنا، نہ تم ہوگے، نہ تمہاری سلطنت ہوگی، نہ تمہاری طاقت ہوگی، نہ تمہاری پاور ہوگی۔ اگر اس دنیا میں کچھ ہوگا تو وہ قرآن ہوگا، اس دنیا میں اگر کچھ ہوگا تو وہ پیغمبر اعظم کی عزت کا جھنڈا ہوگا، اس دنیا میں اگر کچھ ہوگا تو وہ اللہ اکبر کی صدائیں ہوں گی۔ ڈرانا چاہتے ہیں، دھمکانا چاہ رہے ہیں، یہ ڈرا رہے ہیں، بولے ہم تمہارے سر کاٹ دیں گے، اگر تم پروٹیسٹ کرو گے تو ہم جو ہے تمہارے گھروں پر بلڈوزر چلا دیں گے، تمہارے گھر توڑ دیں گے۔ کل سے بھی بیچارے کسی ایک مسلمان کا گھر توڑ دیا گیا، کتنے لوگوں کے گھروں پر بلڈوزر چلا دیے گئے۔ ان کی غلطی یہ تھی کہ وہ بیچارے مسلمان تھے اور انہوں نے اپنے نبی کی شان میں گستاخی کرنے والے کے خلاف آواز بلند کی، اس وجہ سے ان کے مکانوں پر بلڈوزر چل رہے ہیں۔ اور جو لوگ بیچارے احتجاج کر رہے تھے پیسفل، کچھ ظالم انہیں بھی پکڑ پکڑ کے جو ہے لے گئے اور تھانے میں لے جا کر ڈنڈا پھیرا، ہاتھ پیر توڑ دیے گئے۔ اس پر عین ایسے کے تحت کارروائی، اتنی سخت کارروائی کہ 1 سال تک جیل میں جانے کے بعد کوئی سنوائی نہیں، 1 سال کے بعد سنوائی ہوگی۔